اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا قد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل علی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نے اج دی باوقار محفل پاک دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے انتہائی مہربان مجاہد ملت عاشق مدینہ جناب ڈاکٹر عاطف صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ عاشق مدینہ جناب حاجی تصدق حسین صاحب اور انہاں دے اہل خانہ ایک ایسی محفل منعقد کرانا چاہتے ہیں کہ جس دے اندر انہاں دے بزرگاں دی روح و وصال ثواب بھی کیتا جائے اور اس عظیم شخصیت دی بارگاہ وچ خراج عقیدت بھی پیش کیتا جائے کہ جنہیں ویل چیئر تے بیٹھ کے پوری دنیا دے مسلمانوں نے اس سبق دیتا ہے کہ جب دل وچ حضور دی محبت ہوئے تے بغیر پیران دے بھی بندہ کفر دا رستہ روک سکتا ہے۔ تو آپ دی خدمات نو سامنے رکھ کے آپ دی بارگاہ وچ خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں اور میلاد کمیٹی سرکار مدینہ دے تحت اس محفل دا انعقاد کیتا جا رہا ہے۔ خواہش ہے کہ تو حاضر ہو۔ اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ دے مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ محفل دے اندر کافی تاخیر ہوئی، بہرحال اسے اندر بہتر ہوئے گی۔ میں زیادہ لمبا خطاب نہیں کراں گا، جو بھی بات کراں گا با مقصد کراں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید دے دو مختلف مقامات تو میں نے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ایک جگہ تے کریم مالک نے ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت کر دے نا تے اللہ پھر انہاں نو ذلیل و رسوا کر دیندا ہے۔ جو اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت کر دے پھر اللہ انہاں نو ذلیل و رسوا کر دیندا ہے، اور صرف دنیا دے اندر ہی وہ ذلیل نہیں ہون گے بلکہ فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قبر دے اندر بھی اور حشر دے اندر بھی نا اپنی انگلیاں چبا چبا کے کہنے گے کاش اسا بھی کوئی آمنہ دے لال دے نال دوستی لگا لی ہوتی، کاش اسا بھی حضور دی عزت تے پیرا دے لیا ہوندہ، کاش اسا بھی حضور دے نعرے لگا لے ہوندے، کاش اسی اپنے مریداں نو اے نہ کہندے کہ لبیک دا نعرہ تے سیاسی نعرہ ہے، نعرہ نہیں لگانا، کاش اسی اپنے مقتدیاں نو اے نہ کہندے تے سیاسی نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ جدوں بھی لگایا جائے گا نا یہ سیاسی نعرہ نہیں ہوئے گا، یہ میرے محمد دے عشق دا نعرہ ہوئے گا، یہ میرے آقا دی محبت دا نعرہ ہوئے گا، یہ میرے آقا دے پیار دا نعرہ ہوئے گا۔ اور جس جگہ تے بھی یہ نعرہ بلند ہوئے گا نا کفر ایٹم بم کو لو اتنا نہیں ڈرے گا جتنا اس نعرے کو لو ڈر جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تو میرے بھائیوں دیکھو نا جس بندے نے نعرہ لگایا وہ دی حالت کی سی، وہ بندہ ویل چیئر تے بیٹھا سی اور 2 فٹ دور پیا پانی دا گلاس بھی نہیں سی چک سکتا، مگر پورا کفر دا نہ سن کے کم جایا کردا سی۔ کی مطلب جو حضور دا بڑھ جاندہ ہے نا عزت دا مقدر بڑھ جاندیاں نے۔ تو علامہ رضوی دی پوری زندگی نے اور خصوصاً 4 سالہ اس تحریکی دور نے
آپ نے حضور دے غلاماں نو دس دیتا ہے کہ اپنی زندگی دا مقصد مکان بنانا نہیں بنانا، اولاد نو اعلیٰ تعلیمہ دے کے یورپ بھیجنا نہیں، جائیدادہ بنانا نہیں، اولاد واسطے زمینہ دا انتخاب کرنا نہیں، بلکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ان تے پتر بھی جوان کرنا پورا پیدے سہارے واسطے نہیں کرنا، یار دی عزت تو قربان ہونے واسطے کرنا ہے۔ تو اپنی نا اصلاح کرو، اپنے آپ نو حضور دے دین واسطے تیار کرو۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری، علامہ اقبال نے ایک جگہ تے واقعہ بیان کیتا ہے، اقبال دی یادداشت دے اندر واقعہ بیان سی اور تحریر اقبال نے بیان کیتا۔ اقبال کہندا ہے ایک میدان دے اندر جہاد ہو رہی ہے اور جہاد دے دوران ایک مجاہد دا گھوڑا زخمی ہو گیا، زخمی ہو کے نا تے گھوڑا گر گیا، مجاہد اٹھاندا ہے تے گھوڑا اٹھدا نہیں، تو مجاہد گھوڑے نو نا تھپکی دے کے تے اودے کن وچ کہندا ہے کہ آخری لمحات نے مینوں پتہ ہے تو زخمی ہے، لیکن اگر تو نہ اٹھیا نا تے کفر میرے تے غالب آ جائے گا اور کفر نے مینوں کر دینا شہید، اٹھے مت کر جب میں شہید ہو گیا نا تے میں ہونے رسول اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ جانا ہے تے میں تیری شکایت لانی ہے جا کے، میں تیری شکایت لانی ہے با میدان میں ڈگ گیا سی، انہیں میرا ساتھ نہیں دیتا۔ علامہ اقبال کہندا تاریخ دس دیئے گھوڑے دے کان میں کے لفظ آندے گئے نا تے گھوڑا انہیں کھلو گیا جی میں انہیں کوئی زخم لگا ہوئے ہی نہیں ہے، جی میں کو تھکیا ہوئے ہی نہیں ہے، میدان میں نا تازہ دم گھوڑے نالوں بھی زیادہ تیز دوڑیا، کی مطلب گھوڑا بھی نہیں چاہتا با میری شکایت حضور دی بارگاہ وچ لگے، اور جدوں دین نو لوڑ پہ گئی تو گھر بیٹھا رہیا کل شکایتاں تے لگن گیا نا، جدوں دین نو لوڑ پہ گئی اور تو اپنے بچیاں نو کیا باہر نہیں نکلنا کدھرے قید نہ ہو جاؤ، اور میرے بھائیو جڑا حضور دی عزت واسطے نکلدا ہے نا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کنڈ تے سونا آپ ہاتھ رکھ لیا کردا ہے۔ تو حضور دی نا عزت تے پیرا دین دا مزاج بناؤ، اپنے آپ نو حضور دے دین واسطے مخلص بنا دیو، تحریک لبیک دا ساتھ دیو اس واسطے کہ دین تخت تے لے کے ہونا۔ اسی انہاں لوگاں نو لے کے ویکھ لیے کہ جنہاں لوگاں نے شرابہ نو پروموٹ کیتا ہے، جنہاں نے نا گلوکاراں نو پروموٹ کیتا ہے، ظلم ہو رہے ہیں ساڈے بچیاں دے نال، جنہاں نو ٹی وی تے بھی دسیا جا رہا ہے، کالجاں وچ بھی دسیا جا رہا ہے کہ ساڈے کلچر دی نمائندگی تولا کر رہے ہیں، نور جہان نے کیتی ہے، گویے کر رہے نے، فلمی ایکٹر کر رہے نے، اے ظلم کیتا جا رہے ہیں۔ اس قوم نو جدو تحریک لبیک حکومت وچ آئے گی نا، جدو قرآن دے حافظ بیٹھن گے، جدو حدیث دے استاد بیٹھن گے، جدو قرآن پڑھان والے بیٹھن گے، پھر دسن گے ساڈے کلچر دی نمائندگی اطولہ جیسا گویہ نہیں کر سکتا، احمد رضا جیسا نبی دا شاعر کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ساڑھے کلچر دی نمائندگی گویے نہیں کر سکتے، مہر علی شاہ جیسا شیخ کامل کر سکتا ہے، ساڑھے کلچر دی نمائندگی ایوان اقتدار میں بیٹھے شرابی نہیں کر سکتے، ویل چیئر پہ بیٹھا نبی دا غلام خادم حسین رضوی کر سکتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا کہ میں اور آپ اپنے آپ نا حضور دے دین دی عزت واسطے اپنے آپ کو تیار کریے، زندگی دا مقصد بنائیے نا۔ اسی دیکھو اسی اچھے باپ بن گئے، اچھے بیٹے بن گئے، اچھے خامد بھی بن گئے، اچھے مقتدی بھی بن گئے، اچھے مرید بھی بن گئے، اچھے اسی محلے دار بھی بن گئے، لیکن سوال ہے کہ اچھے امتی بھی بنے ہاں کہ نہیں بنے؟ کوئی زندگی دا فسانے مقصد بھی کیتا ہے، زندگی دا معیار کی ہے؟ علامہ رضوی نے جڑا پیغام دیتا ہے نا ادا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، تے سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو سب کچھ یار تو نثار ہونا چاہیے، اور اس دا پریکٹیکل نمونہ بھی دسیا، ایسی تے خالی گلاں کر دیا نا، گلاں کرنیاں اور ہوں دیاں نے تے پریکٹیکل نمونہ دینا اے اور بات ہوتی ہے۔ اپنی مسجد بھی جلسہ کر کے کہنا اسی ختم نبوت تے پہرا دیاں گے اے اور ہوندہ ہے، تے فیض آباد ہاتھ میں کنولا لوا کے تے 103 تے بخار بھی ہوئے تے سانس بھی اکھڑ نہیں ہوئے تے ڈاکٹر کہن تو مر جائیں گا، تو آکے چھڑو بے رستہ، گردن رکھیے یار دے نام تو کٹان واسطے ہے، گردن رکھیے یار دی عزت تو قربان کرن واسطے ہے۔
تو ایسا زندگی وچنا اپنے آپ کو تیار کرو. علامہ خادم حسین رضوی نے جو پیغام دیتا ہے، حفیظ جلندری نے اس نے ایک پیرا بیان کیتا ہے. حفیظ کہتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی سارا عرصہ آخری سانس تک بیدار کر دے رہے امت میں، بیدار کر دے رہے. حفیظ جلندری کہتا ہے کہ بتا دے فرشیوں کو عرش کا پیغام زندہ ہے، بتا دے فرشیوں کو عرش کا پیغام زندہ ہے، وہی ایمان قائم ہے، وہی اسلام زندہ ہے، وہی اسلام جو راہ نجات ابن آدم ہے، وہی اسلام جو رمز حیات اہل عالم ہے، وہی اسلام یعنی عدل کا قانون پائندہ، وہی اسلام یعنی علم کا مضمون تابندہ، وہی اسلام جو بھٹکے ہوئوں کو راہ پر لایا، کیا جس نے گناہگاروں کے سر پر عفو کا سایہ، وہی اسلام بخشی جس نے مجبوروں کو مختاری، اخوت سے بدل دی جس نے خوئے مرد ماداری، وہی اسلام جس نے زیر دستوں کی حمایت کی، وہی اسلام جس نے کاٹ دی جڑ ظلم و بدت کی، وہی اسلام جس نے بادشاہی دی غلاموں کو، وہ اب بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے کارناموں کو. واللہ باللہ تاللہ اگر بدر وچ فرشتے مدد واسطے آ سکتے نے، اساں فیض آباد بھی مدد آندی ویکھیے، اساں فیض آباد بھی کرم نوازیاں ہوندیاں ویکھیاں نے. وہی اسلام جس نے بادشاہوں کو، جس نے بادشاہی دی غلاموں کو، وہ اب بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے کارناموں کو. وہ دے واسطے کرنا کی پوے گا. وہ کہندے نے گل لے وے کہ اصل بات اے وے کہ اگر توحید کے فرزند آمادہ ہو جائیں، اگر توحید کے فرزند آمادہ ہو جائیں، مٹا دے تفرقے، اگر اسلام کے فرزند آمادہ ہو جائیں، مٹا دے تفرقے اور توحید کے دل دادا ہو جائیں، تو علامہ رضوی نے بھی دسیا ایک باری رب رسول دے بن جاؤ، دنیا بھی عزت کرے گی، آخرت بھی عزتاں ہون گیا. تو میرے بھائیوں نے اپنے آپ کو تیار کرو، اسلام دے فرزند بنو. اسی اسلام دا نام لے کے اسلام نو کمزور کر رہے ہیں. گلی گلی بھی جب بچیاں نچ رہی ہوندیاں نے اور مسجد کی کوئی عزت نہیں کیتی جا رہی. آزان دے وقت بھی جناب میوزک لگیا ہویا ہے. ایک کیوں ہویا اس وجہ تو کہ اسی اسلام نو قدر بھی دے رہے ہیں. اسلام انہیں ایک باری دے کے دیکھو، اسلام کسی دا احسان نہیں رکھدا. جنہاں نے علامہ رضوی فرماندے سن، جنہاں نے دانے اسلام نو دیتے سن تے جنہاں نے دو سیر کھجوراں دتیاں سن، اسلام نے انہاں نو بادشاہیاں دے دتیاں. اسلام کسی دا احسان رکھدا ہی نہیں. تو خدا را اپنے آپ نو حضور دا وفادار غلام بناؤ. تسی اور میں نے ذرا گھر بیٹھ کے بھی سوچنا ہے، تے بھی ذرا غور کریے کہ کدھر اسی رسول اللہ دی مخالفت تو نہیں کر رہے. صبح تو شام تک کتنے معاملات ایسے نے کہ جنہاں وچ اسی رسول اللہ دے حکم دے خلاف کر رہے ہیں، اللہ دے حکم دے خلاف کر رہے ہیں. اللہ فرماندا ہے نظر نیچی رکھو، بازار بھی پھر دیاں ساڑیاں تے نظراں کی کر رہی ہیں. اللہ فرماندا ہے ماں باپ دا ادب کرو، اف نہ کرو، اسی کی کر رہے ہیں. امام الانبیاء فرماندے نے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زبان ذکر والی بناؤ، اسا ذکر چھوڑ دیتا ہے. فرماندے نے کہ دل شکر والا بناؤ، اسا شکر بھی چھوڑ دیتا ہے. حضور فرماندے نے اپنی اولاد نو نماز دا عادی بناؤ. وہ کتنے گھر نے جنہاں گھراں وچ بچے 11 بجے تک سو رہے ہوندے نے. تو آؤ حضور دے وفادار بن جائیں. انشاءاللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نال جڑا وفا کردا ہے نا، تساں دیکھ لیا ہے کہ 3 باری وزیر اعظم رہن والا بھی کہندا ہے کہ میری ماں دا جنازہ نکاح ہویا ہے، تے پھر کہندا اسی لاہور دا جلسہ بڑا کران گے. اور کئی دن انہاں نے جناب بڑی تیاریاں کیتیاں تے بریانی دے نال 1500 دا لالچ بھی دیتا.
ایک ڈبہ بریانی دا ملے گا تے نال 1500 روپیہ بھی ملے گا تے پھر بھی انہاں 4 چوہے جڑے جمع کیتے سن زمانے نے ویکھے نے جو عزت ہو رہی ہے سب نو پتہ ہے کیونکہ اللہ فرماندا ہے رسوا تے اسی کردے ہاں نا ذلیل تے اسی کردے ہاں نا انہاں نو مارا دنیا وچ بھی پینیاں نے قبر وچ بھی پینیاں نے حشر وچ بھی پینیاں نے تو میں برملا ہر سٹیج تے کہہ رہے ہیں کہ کوئی انہاں نو دسے تے صحیح نا وزیر رہن نال جنازے بڑے نہیں ہوندے محمد دا فقیر بڑن نال جنازے بڑے ہوا کردے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا تاجدار ختم نبوت حضور دی عزت تے پیرا دین دا جذبہ انج ہونا چاہیے علامہ رضوی فرماندے نے کہ میں پہلے نا 6 گز دی پگڑی پاندا سا ہن میں 8 گز دی پگڑی پاندا کیوں کہندے نے میں اپنا پورا کفن اپنے سروں تے لپیٹیا ہویا بکدرے مینوں نبی دے نا پیچھے مار بھی دیتا جائے نا تے کفن بھی ڈھونڈنا نہ پوے کفن میرا سر تے ہوے پورے کفن دا کپڑا میں اپنے سروں تے بن کے نکلے ہیں تو میرے بھائی جذبہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ چنانچہ کر کے اسی تو اس مٹی دے فرزنداں کہ جس مٹی دے بارے اقبال کہندا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی اس مٹی نے نا جدوں لوڑ پئی ہے تے ممتاز قادری جیسا ثبوت بھی دیتا ہے اس مٹی نے علم دین جیسا دلیر بھی دیتا ہے اس مٹی نے غازی مرید حسین جیسا او حضور دی عزت تے پیرا دین والا شاہکار بھی عطا کیتا ہے اسی مٹی نے نا خادم حسین رضوی جیسا ہیرا بھی پیش کیتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو کہ جیڑا بھی حضور دے نام واسطے نکلدا ہے حضور دی عزت واسطے نکلدا ہے دین دی بقا واسطے نکلدا ہے نا اپنے مقدر تے ناز کیتا کرے کہ رب رسول نے پسند کیتا ہویا میں بڑی ذمہ داری نال یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی نال نہ مکان بنا سکتا ہے اپنی مرضی نال زمین خرید سکتا ہے اپنی مرضی نال کاروبار کر سکتا ہے اپنی مرضی نال بچیاں دے رشتے کر سکتا ہے اپنی مرضی نال نہ دنیا دے سارے کام کر سکتا ہے مگر اپنی مرضی نال دین دا کام نہیں کر سکتا دین دا کام کرنے واسطے پہلے یار پسند کر دینا مدینہ پاک نہ بھریا ہوندا ہے لیکن کملی والے نا مصر بھی جا کے نور الدین زنگی نو کہندے نے انہاں میرے دشمناں نو تو نے آ کے مارنا تے اٹھاندے نے مصر وچوں کہ جیڑا بندہ کم کردا ہوندا ہے نا انہوں بلاندے نے تو آ کے کم کرنا ہے جو مخلص ہوتا ہے اخلاص والیاں نو پسند کیتا جاتا ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ممتاز قادری نے نا یار دے نام پیچھے 27 گولیاں ماریاں سن تے انہوں پکڑ لیتا گیا جیل وچ بند ہو گیا فرماندے نے اساں نے نا ادھی رہائی واسطے کام کرنا شروع کر دیتا تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگائے حضور دی عزت تے پیرا دین دا نا اساں نے عزم مصمم کر لیا فرماندے نے کہ جلسے تو میں فارغ ہویا میں نو گڈی بٹھایا گیا تو ویل چیئر ڈگی چ رکھی گئی تو میں دروازہ بند کر رہا سا تے کسی نے گڈی دا دروازہ پکڑیا اب فرماندے نے میں دیکھیا سفید داڑھی یہ بزرگ نے تو میں کیا بابا جی حکم تو کہندے نے کہ خادم حسین میں سید زادہ ہوں تو علامہ کہندے نے میں تی اس خاک تو بھی قربان جس تو سید لگ کے آئے سیدہ نال اتنا پیار کر دے نے آپ فرماندے نے کہ دنیا دے سارے قادیانی مل جاننا تے اس مٹی نال بھی نہیں مل دے جس مٹی ہوتے مہر علی شاہ دے دروازے تے بہن والے کتے نے پیشاب کیتا ہوئے مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دروازے تے جیڑا کتا بیٹھا ہے نا وہ کتا جتھے پیشاب کرے جس مٹی نو گلا کرے اپنے پیشاب نال دنیا دے قادیانی مل کے اس مٹی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسا پیار ہے سادات کرام دے نال تو کہندے نے میں کیا با حضور میرے کدی نہ پیر سلامت ہوندے تے میں باہر نکلدا تے میں آپ دے قدماں وچ گردا تسی حضور دے خون ہو میرے لائق کوئی حکم تو کہنے لگے کہ خادم حسین میں سید بھی ہاں تے میں اپنے نانے دا نا پیغام بھی لے کے آیا تیرے واسطے میرے نانے نے تیرے واسطے پیغام کا لیا
آپ فرماتے نے میں کیا انہاں راواں تو قربان جتھے لنگ کے آئے ہو. حضور نے کی فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہ خادم حسین میرے نانا جی نے میں نو فرمایا با مولوی خادم حسین نو جا کے میرا سلام دے کے تے آکھیں با مولوی خادم حسین انہوں پیچھے نہ ہٹی. انہوں پیچھے نہیں ہٹنا اس واسطے کہ تینوں پسند کر لیتا گیا ہے. ایسا کام تیرے کو لو لینا ہے. وہ شاہ صاحب کہندے نے میں نے عرض کی تھی نانا جی ہوتے معذور ہے وہ تے ویل چیئر تے بیٹھے 40 قدم نہیں سکتا تو تساں اودے کو لو کم لینے. حضور مسکرائے فرمایا پتر ویل چیئر تے اساں ابا ہے ویل چیئر ہوتے تے ساری مرضی نال بیٹھے اساں ابا ہے اساں بندہ پسند کر کے تے ویل چیئر تے بٹھایا ہے. آپ کہندے نے میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک معذور کو لو تساں نے کم کیوں لینا ہے. حضور مسکرائے فرمایا پتر نا پورا کفر کٹھا ہو گیا تے کفر نے اپنیاں ساریاں طاقتاں جمع کر لیاں نے تے میں بندے نو ویل چیئر تے پا کے تے کم تاں لینا چاہنا ہے. میں کفر نو دسنا چاہنا ہے جتنیاں طاقتاں مٹھیاں کر لو کٹھیاں کرو میرے معذور دے بھی مقابلے نہیں کر سکتے تسی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آپ فرماتے نے میرا حوصلہ بلند ہو گیا. پھر فرماتے نے میں نو جدوں پہلی دفعہ گرفتار کیتا گیا نا میں تیسری منزل تے بیٹھا سا تے میں نو نا ویل چیئر تو انہوں نے نا میرا گریبان پکڑ کے نا نیچے گرایا. کہندے نے میں اتھے بھی ہسیا. پھر میں نو سیڑھیاں تو گھسیٹ کے نیچے لے آئے. جدوں ہر سیڑھی تو دوسری نیچے والی سیڑھی تے میں آندا سا نا میں نو ضرب لگدی سی میں پھر بھی ہسدا سا. تے گڈی تک پہنچ کے نا انہیں میں نو تھپڑ بھی ماریا تے چک کے گڈی بھی سٹیا پولیس والے نے تے میں پھر بھی ہسیا. تے وہ کہندا تو پاگل ہو گئے میں تینوں ماردہ آ گئے ہیں تینوں گھسیٹ کے لے آیا تے تو ہسدا پہ ہے. تے مولانا کہندے نے میں آکھیا پتر میں پاگل نہیں میں ہسدا تاں پہ اصل گل لے وے تو ہی کسے دی ڈیوٹی پہ کردا ہے تے میں بھی کسے دی ڈیوٹی پہ کردا جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا. تینوں بھی کسے مقرر کیتا ہے تے مینوں بھی کسے مقرر کیتا ہے. تو بھی کسے دی نوکری کر رہے ہیں میں بھی کسے دی نوکری کر رہے ہیں. حسن دی وجہ اے وے نا کہ جدی نوکری تو پیا کردا ہے او تینوں نہیں پیا ویکھدا تے جدی نوکری میں پیا کردا ہے اودیاں نظریں میرے اوتے لگیاں ہوئیاں نے او مینوں پیا ویکھدا ہے. میں ویل چیئر تیسری منزل تو لے کے تے گڈی وچان تک مارا کھادیاں نے سیڑھیاں دیاں ضرباں سہیاں نے تے میں ہس ہس کے نا تینوں نہیں پیا وکھاندا میں تے یار نو پیا دسدا سونیا فکر نہ کریو کٹ جاواں گا مگر تیرے نام تے ہن سودے بازیاں نہیں ہونے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور کچھ باتاں تے ایسیاں سن نا جو اسی کتاباں پڑھدے سن پریکٹیکل کدی نہیں سی ویکھیا. اسی کتاباں پڑھدے سن کہ امام رازی دا جو کلاس روم ہوندا سی نا اودے علم دے موتی پائے جاندے سن. اسی کتاباں پڑھدے سن امام غزالی جدوں بات کردے سن نا تو قرآن و حدیث دے موتی دے دریا بہا دیندے سن. تے اسی کتاباں پڑھدے سن صلاح الدین دی للکار بڑی عظیم سی. اسی کتاباں پڑھدے سن محمد بن قاسم دے جذبے بڑے عظیم سن. لیکن واہ خادم رضوی تیری عظمت کو سلام تو جدوں مدرسے کے بہ کے پڑھایا ہے نا تے تیرے لہجے وچ رازی بھی نظر آیا تے غزالی بھی نظر آیا ہے. اور جدوں تو ممبر تے بہ کے تے قرآن دے ایک ایک لفظ دیاں گرداناں پڑھدا سی اور جدوں قرآن دے صیغے بیان کردا سی اور جدوں حدیثاں نو بیان کردا سی اساں اج تک حدیث پڑھدا ہی کسے نو نہیں سنیا جویں علامہ رضوی پڑھیا کردا سی. یہ جو پتہ چلدا سی یار نو سبق سنائے جا رہے نے. اور جدوں پڑھاندا سی تو اودے لہجے دے اندر امام رازی اور امام غزالی نظر آندے سن. اور جدوں ویل چیئر تے بیٹھ کے کفر نو اور وقت تے یزید نو للکاردا سی اودے لہجے وچ صلاح الدین ایوبی دی کڑک بھی نظر آندی سی.
کم کرنا چاہتے ہیں نا انہوں واسطے میں ایک پیغام عرض کر رہے ہیں. علامہ رضوی نے نا کم کیویں کیتے. علامہ رضوی اپنا نعرہ نہیں سن لگن دیتے. وہ پتہ ہے کہ کی کہندے سن؟ فرماندے سن جنہیں نعرہ لانا نا یار دا لاؤ نوکر کم کر دے نے نعرے نہیں لواں دے. نعرے مالکاں دے لگ دے. جس وقت بھی ساڑھے دل وچ اگر تحریک دا کم کر دیا اے آ گیا نا با نعرہ میرا لگے تے پھر اسی کم نہیں کر سکا گے. یہ تو میں آندھی ہے نا کیونکہ ایسا دیکھیا کہ ساڑھے اندر ایک کمزوریاں کس وجہ تو پیدا ہوئیاں. کسے دا نا اشتہار بھی نکا آ جائے تے محفل وچ نہیں ہوتا. کسی دا اگر استقبال صحیح نہ کیتا جاوے کوئی کسی نقیب دا واقف ہوئے تھی وہ بھی محفل دے پچھو بار بار نہ انہوں اشارے کر کے کہندہ ہے میں میرا نام ہی لے چھڑ. تے کئی بندے اتنے شوق ہوندے نے وہ اپنا جناب پورا رکا لکھ کے دے دے نے کہ میرا نام ذرا لے دیو تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے. انہاں چیزاں تو باہر نکلو نا بس کم کرنا ہے یار دا کم کرنا ہے. علامہ خادم رضوی نے اس دفعہ جدوں آخری دھرنا دیتا ہے تے آپ نے جیڑا پیغام دیتا سی نا فرمایا سی پہنچو لیاقت باغ تے فرماندے سن جیڑا پہلے پہنچے وہی خادم رضوی ہے. جیڑا پہلے پہنچے وہی خادم رضوی ہے. جیڑا یار دا کم کرے نا آپ نے تے سارے پیراں نو کیا سی مینوں کوئی شوق نہیں قیادت کرن دا تسی یار دے نا تے اگے بڑھو میں تہاڈا نوکر بن کے پیچھے پیچھے رواں گا. اور آپ نے بڑے بڑے افسراں نو کیا سی یار دی عزت تے پیرا دیو تے تہاڈیاں جتیاں پالش مولوی خادم رضوی کر کے دے گا. تہاڈے گھر دیاں صفائیاں خادم رضوی کر کے دے گا. کیوں جو یار دا بن جاندا ہے اسی اودے غلام بن جاندے ہیں. تو بس نا یہ اپنی میں ختم کر دوں. یہ اپنا جو ہوندہ ہے نا میرا نہ آوے اس چیز تباہ کر دے دی کہ میں لیڈر بنا. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا وصال ہوندہ گیا. کچھ بندے تے جنازہ دا اجتماع دیکھ کے گھبرا گئے اور کسی نے تے بھی آخ دیتا باسی جنازے دا اجتماع ویک کے گھبران والے نہیں. کسی آکھی اسی با اسی چاندے ہیں با تسی گھبراؤ. یہ تو اڈے نا لفظ ہی کہہ رہے نے گھبرائے ہوئے ہو. یہ لفظ کہہ رہے نے با گھبرائے ہوئے ہو. وہ کسی آکھیا سی با جنازہ وڈا تاں ہویا سی تاں ہویا. وہ جیڑا بھی گیا نا میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں لوگ خرچے کر کے گئے نے. اتھے روٹی ختم ہو گئی سی لاہور دیاں دکاناں تے پانی ختم ہو گیا سی. لوگ 12 گھنٹے پیاسے بیٹھے رہے مگر واپس نہیں آئے. کیوں؟ جو بھی گیا سی نا کوئی محلے داری پیچھے نہیں گیا سی کوئی یاری پیچھے نہیں گیا سی. جو بھی گیا سی محمد دا غلام سمجھ کے گیا سی. اسی کسے نو گھبران واسطے نہیں گئے سن. یہ الگ وجہ ہے کہ لوگ آپے گھبرا گئے. یہ الگ وجہ ہے کہ لوگ آپے ہی گھبرا گئے. تو لوگ گھبرا گئے تو پھر انہوں نے نا مختلف قسم دے پراپوگنڈے شروع کیتے. کسی نے آکھیا جی یہ تحریک لبیک نہیں چلے جی کیوں جی سعد رضوی نشئی ہے. کسی نے آکھیا یہ نشئی ہے. اور پھر نا تفصیل بیان کرنا چھوڑ گئے. تفصیل نہیں کی تھی. انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی کہ علامہ خادم رضوی نے صرف سعد رضوی نو نشئی نہیں کیتا پوری سنیت نو نشئی کر گیا ہے. پوری سنیت نو نشئی کر گیا ہے. لیکن جس نشے تے لایا نا وہ نشہ امریکہ نہیں دیتا وہ نشہ رشیا نہیں دیتا وہ نشہ انگلینڈ تو نہیں آیا. جڑا نشہ رضوی پلا کے گیا ہے نا طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. وہ جیڑا ایک والی انہی نظر تھلے آ گیا ہے نا وہ کہتا سی گولی اتھے مارو پھر بھی لبیک دا نعرہ ضرور لگے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اللہ اکبر کبیرہ. تو مخلص ہو جاؤ. جیڑا مخلص ہوندہ ہے زمانے نے دیکھے ہے. میری دانست وچ ایک پہلا جنازہ ہے کہ جس جنازے تو بعد غیران نے بھی تعریف کی تھی. ہزار ہاں دیوبندی علماء دے استاد مفتی منظور مینگل ڈاکٹر نے پی ایچ ڈی سکالر نے انہوں نے نا اپنے جمعے دے خطاب وچ بیٹھ کے کیا کہ میں دنیا وچ نظر دوڑا کے ویکھیے مینوں نر دا بچہ صرف خادم رضوی نظر آیا. نر دا بچہ صرف خادم رضوی نظر آیا ہے. اور ایک دیوبندی عالم اوتے توڑ گئے دربار شریف تے اور اتھے جا کے نا
کہ کول بہ کے تیونا پھر سعد رضوی نو دسیا با میں خواب دیکھی میں آیا تھا ماں میرا انہوں نے رشتے کو نہیں سی نظریاتی اختلاف سی میرا انہوں نے میں آیا اس وجہ تو ہاں با انہوں نے وصال تو بعد خواب دیکھیے کہ جدوں قبر وچ گئے نے نا تے قبر وچ لینا لگیاں نے بندیاں دیاں جنہاں پھلاں دے ہار پکڑے ہوئے نے تے علامہ رضوی دے نا گلے وچ پہنائے جا رہے نے اس کی شان نال گیا ہے میرے بھائیو علامہ رضوی جدوں قبر وچ گیا ہے نا تے کعبے دا غلاف بھی نال لے کے گیا تے حضور دے روضے وچ لگن والے پردے دا کپڑا بھی نال لے کے گیا تے خاک شفا بھی رکھی گئی ہے وہ کس شان نال گیا ہے 42 گھنٹے بندہ قبر یا 44 گھنٹے بندہ قبر تو باہر رہا ہے لیکن جو قبر دے قریب جاندہ سی نا جیڑی آخری تصویر قبر وچ رکھن تو پہلے لے گئی ہے رضوی حسدہ انہیں پیاسی یقین ہو گیا سی سونا آگے آپ بیٹھا ہویا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تو کہندہ ہے میں ویکھیا وہ لوگ بڑیاں لینا لگیاں انہاں پھلاں دے ہار پکڑے نے تو میں کسی کو لوگ پوچھتا ہے رضوی صاحب نو پھل پہنانے والے کون نے انہیں دسیا ہے سارے حضور دے صحابہ نے یہ سارے آقا دے صحابہ نے آج رضوی نو مبارک دین آئے نے 15ویں صدی میں جو تم ہی دس دیتا ہے یار دی عزت تے پیرے کے دیتے جاندے نے تی آقا دی عزت تے نا غلام کس طرح اپنی جانا قربان کر دے نے علامہ رضوی نے زندگی دی آخری سانس حضور دے عزت تے پیرا دے کے لے کے دس دیتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو آقا دے غلام بن جاؤ اپنے کرام وچ نا اپنے بچیاں نو حضور دے پیار دے سبق دیو اپنی اولاد نو فجر دے وقت بیدار کرو اور جدوں اولاد بیدار ہوئے تے فجر دی نماز پڑھواؤ اور جدوں نماز پڑھ لینا تے اپنے بچیاں نو نا اپنے سامنے بٹھا کے تے قرآن پاک دی تلاوت کرواؤ چاہے ایک رکوع ہی پڑھن لیکن جدوں قرآن پاک پڑھ لینا تو پھر مزاج بنا لو کہ ہر روز اپنے بچیاں نو اعلیٰ حضرت دے یہ 2 شعر پڑھانے دے ہر روز یہ 2 شعر انہاں نو یاد کرا دیو نا وہ زندگی دے ہر موقع تے جدوں بھی اٹھن تے شعر ہن تے مزاج ایسا بناؤ بچیاں نو سکول واسطے بھی اٹھانا ہے تے انہاں نو نا پکڑ کے جھومنا نہیں انہاں دا نا نہیں لینا انہاں کو لبیک دے نعرے لاؤ انہاں کو تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگاؤ ان کی اگر کسی گھر بچہ پیدا ہوئے نا تے کٹی بعد دیو تے من سبا نبیًا فقتلہ ہو یہ حدیث پہلے پڑھ کے سناؤ ان تے ماما لوریاں دین تے وہ بھی لبیک دیاں دیڑیاں چاہی دیاں نے ان ماما دوریاں دین تے وہ بھی تاجدار ختم نبوت دیاں لوریاں دیڑیاں چاہی دیاں نے وقت بڑا نازک آ گیا ہے تو اپنے بچیاں نو نا اعلیٰ حضرت دے 2 شعر ضرور پڑھاؤ وہ 2 شعر کیڑے نے کیونکہ جدوں فجر دا وقت پاکستان ہوئے گا نا مدینہ تہجد دا وقت ہوئے گا اور اپنی اولاد نو پڑھاؤ کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اپنی اولاد نو یاد کرا دیو زندگی کدی بھی اوکھا ویلا آ جاوے کسی ناظم کول نہیں جانا ایم پی اے کول نہیں جانا کسی وڈیرے کول نہیں جانا کسی وزیر کول نہیں جانا امریکہ رشیا یورپ دا منگتا نہیں بڑھنا بلکہ ایک باری کہہ کے ویکھیو تے صحیح کہ میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو حضور دے وفادار بنو اپنی زندگی دا مقصد بناؤ کہ اسانے دین نو تقویت دینی جدوں کسی دی بیٹی شادی دے موقع تے نا مہندی دے نام تے نچدی ہے تو دین نو نا تقویت نہیں ملتی جدوں کسی دا بیٹا انگریزاں دا لباس پہن کے اور سٹائل یہودیاں والے بنا کے جدوں اکڑ اکڑ کے بازار بھی چلتا ہے نا تو دین نو تقویت نہیں ملتی تقویت تے تاں ملتی ہے نا تیری اکھاں بھی حیا دے پردے لگے ہوں
تیری زبان تے درود و سلام ہوئے تو جدوں گلی بھی جا رہا ہوئے نا تے نظرہ چکا کے تے یار تے درود پڑھ دا تے سر تے امامہ ہوئے تے غیر بھی ویک کے کوے جدہ غلام اتنا چنگا ہے وہ نبی آپ کتنا بلند و بالا ہوئے گا وہ نبی خود کتنی عظمتاں دا مالک ہوئے گا تو آؤ تواڈے عمل دی وجہ تو نہ کوئی آقا دا غلام بن جائے تواڈے کردار دی وجہ تو کوئی آقا دا غلام بن جائے میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح نا کہ پوری دنیا وچوں آخر کفر نو خادم رضوی نال کیڑی تکلیف تھی تکلیف ایسی ہے بندہ سونے دا سچا غلام ہے کہ بندہ حضور دا سچا غلام ہے تے جڑا حضور دا سچا غلام ہوندا ہے نا وہ میدان آ کے کھلو جاوے تے میدان ادا ہوندا ہے کیوں قسم رب دی مالک پھر نوکراں دی کان تے نہیں لگن دیندا مالک 60,000 دے مقابلے وچ خالد ابن ولید صرف 10 بندے لے کے جان تے فتح کر کے آنے کس طرح ہو سکتا ہے مالک کان نہیں لگن دیندے نہیں لگن دیندے کان پیر میر علی شاہ نے لاہور جا کے کیا سی مرزا نو باہر کڈو انہاں کیا جی انہوں جان دا خطرہ ہے تے مریض لے آندے ہیں ایک واسطے تسی دعا کریو ایک واسطے وہ دعا کرے گا جی دعا نال بیمار ٹھیک ہو گیا نا وہ سچا آپ نے فرمایا کڈو باہر تے کڈو چھوڑو مریضاں نو مردے لے کے آؤ میرے علی مردے بھی زندہ کرے گا میں عرض کیتی عالم تصورات وچ میرے علی ایڈا بڑا جملہ کیویں کہہ دیتا ہے فرمایا مالکاں دے سر تے کیا مالک کن تے نہیں نہ لگن دیندے مالک نہیں جے کن لگن دیندے پھر عزتاں ہو دیاں نے جو مالک دے نام تے پیرا دیندا ہے وہ پوری دنیا دا کفر تے ملک دی حکومت وچ بیٹھن والے بندے بھی جدے مخالف ہون تے پھر بھی اودا جنازہ سب تو بڑا ہو جائے پھر بھی اودے نام تے جناب عزتاں ہون اور اودا نام لے کے تے لوگ اپنی جاناں قربان کرن واسطے کی مطلب تو یار دا بن جا زمانہ تیرے دروازے دی خیرات آ کے لیا کرے گا اللہ مینوں اور آپ نوں دارین دی عزتاں عطا فرمائے اور حضور دی عزت تے نہ پیرا دین دا جذبہ عطا فرمائے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں بھی حضور دا غلام بنائے اور حاجی صاحب دے بزرگاں دی قبر نوں اللہ منور کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین